پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، آج صبح جب میں نے اخبارات دیکھے تو اس میں ڈیلی ٹائم کی ایک ہیڈ لائن تھی۔ آج کے ڈیلی ٹائم کے ایڈیٹر بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ہیڈ لائنز لگا رہے ہیں، اور اس میں جو خبر تھی الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ کے حوالے سے، اس کی ہیڈ لائن تھی اے نیوٹرل ورڈکٹ، اور نیوٹرل کا لفظ انورٹڈ کاماز میں تھا۔ اور اس خبر کو میں پورا دن بیٹھ کے سوچتا رہا، باقی سارے اخبارات میں نے سائٹ پہ رکھ دیے۔ اب اس میں جتنی ڈیپتھ اس ایڈیٹر نے استعمال کی ہے ہیڈ لائن نکالنے میں، ایک دور ہوتا تھا کافی پڑھے لکھے ایڈیٹرز ہوئے، پتہ لگ رہا ہے کہ ڈیلی ٹائمز نے کہ جو ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں اور اپروو کر رہے ہیں ایڈیٹر، کافی ڈیپتھ ہے ان کے پاس ایشوز کی سمجھ وغیرہ، اور اسی سے آج پھر پورے دن کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی سامنے آئیں۔ وفاقی حکومت کل کابینہ کا اجلاس کرنے جا رہی ہے، اور مختلف پریس کانفرنسز میں حکومتی اتحادی اور حکومت نے خود بھی بتایا کہ ای سی ایل پہ بھی نام ڈالے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے، ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف ریفرنس بھی بھیجا جائے گا، کچھ الیکشن کمیشن کی آپشن ڈسکس ہو رہی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے کیا جائے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ڈائریکٹ بھیجا جائے، اور حکومتی اتحادیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ فل کورٹ اس مقدمے کو سنیں۔ اب اس حوالے سے پروگرام میں تھوڑا آگے چل کے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور سوال یہاں پہ بڑا سادہ سا اٹھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کمیشن کی رپورٹ جو فائنڈنگ آئی، اس میں پتہ یہ لگتا ہے کہ جو ٹوٹل اماؤنٹس انہوں نے اکٹھے کیے پاکستان تحریک انصاف نے، جس ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، وہ اماؤنٹ بنتا ہے تقریباً 1 ارب 33 کروڑ کا، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی انہوں نے کچھ اکاؤنٹ چھپائے ہیں، اور اس کے اگر اکاؤنٹ کے پیسے وہ بھی اکٹھے کیے جائیں تو یہ بنتا ہے 1 ارب 64 کروڑ، یعنی کہ تقریباً 31 کروڑ روپے کا ڈفرنس بنتا ہے، 31 کروڑ روپے۔ اور یہ وہ پیسے ہیں جو کہ جب آپ اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بہت سے اوورسیز پاکستانیز، پاکستان کے اندر لوگوں نے پیسے دیے، کسی نے $100 دیے، $50 دیے، اس طرح چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ، بالکل ان عام پاکستانیوں کی طرح، محنتی پاکستانیوں کی طرح، ایماندار پاکستانیوں کی طرح، جو ایک ایک روپیہ اپنی محنت کا اکٹھا کر کے جمع کر کے جو بھی انہوں نے پھر کام کرنا ہوتا ہے اس میں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ بڑا سوال یہ ہے کہ NRO-1 کی قیمت جو تھی وہ تو اربوں روپے میں تھی، جو ابھی بھی مقدمے چل رہے ہیں سابق صدر آصف زرداری پہ یا وزیر اعظم شہباز شریف پہ، جو کہ ضمانت پہ رہے ہیں، ان کے بیٹے کی ابھی حال ہی میں آج جو آرڈر سامنے آیا، مختلف اکاؤنٹس اور پراپرٹیز سیز ہوئی، وہ اماؤنٹ کتنا بنتا ہے؟ وہ تو کئی ارب زیادہ بنتا ہے۔ صرف شہباز شریف صاحب کے 16 ارب کے FIA کا مقدمہ، 7 ارب کا نیب کا مقدمہ، سابق صدر آصف زرداری پہ 43 ارب روپے کے فیک اکاؤنٹ JIT میں جو چیزیں سامنے آئی تھی وہ مقدمے، اور وہ بیل پہ باہر ہیں۔ اس سے پہلے سر مینشن کا بھی ذکر آتا ہے NRO-1 میں، اور NRO-1 جس کو کہ ڈینائی کیا گیا کہ جی سر مینشن ہمارا نہیں ہے، لیکن جب یہ ایگریمنٹ ہوا، آپ اس کی کاپی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو جو فرنٹ کمپنیز تھیں آصف علی زرداری کی، ان کو یہ دے دیا گیا، اور پھر برطانوی میڈیا سے میں پتہ لگا 10 ملین پاؤنڈز کی اس کی قیمت لگی۔ تو 31 کروڑ پہ یہ سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی تفصیل میں جائیں گے پروگرام میں آگے چل کے، اور اس سے لنکڈ جو بڑے معاملات ہیں، رجیم چینج آپریشن کیا اس کے جو اصل مقاصد ہیں وہ اب قوم کے سامنے آ رہے ہیں، آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا ہدف کیا ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا، PTI کو راستے سے ہٹانا، یہ آخر ہو کیوں رہا ہے، اور یہ کہانی کب سے شروع ہوتی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے کہ LLC کمپنی امریکہ میں رجسٹر کروائی؟ کیا پیپلز پارٹی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایسا کام نہیں کیا؟ کیا اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے بھی ایسی کوئی کمپنی بنی تھی؟ کیا متحدہ قومی موومنٹ نے بھی امریکہ میں کوئی اس طرح کی کمپنی بنائی تھی؟ یہ تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے سابق وفاقی وزیر مرید صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ لیکن ناظرین، آج پروگرام کا آغاز ہم اپنے ان شہداء کو ٹریبیوٹ دے کے پیش کریں گے۔ ناظرین، آپ نے جو مناظر دیکھے، ایک بوڑھے والد کو پاکستان کا پرچم اور ٹوپی اور باقی میڈلز پیش کیے گئے، ایک بچہ بھی یہ ریسیو کر رہا ہے، آپ صرف اس والد کی فیلنگز کا اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس آخری نشانی جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا اور یہ ٹوپی اور چند میڈلز رہ جاتے ہیں۔ پوری عمر اپنے بچے کو جوان کیا، اور آخر میں صرف پاکستان کا جھنڈا، اور پاکستان کے جھنڈے میں جو سبز ہلالی رنگ ہے ناظرین، اس میں ہمارے ہزاروں شہداء کے خون کی لالی شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان شہداء کو جنہوں نے اپنا آخری سفر شروع کیا ہے ان کے لیے آسانیاں کرے، اور ان کے خاندان کو باقاعدہ طور پہ ان پہ بھی اپنا کرم کرے، اور ان کو اس صدمے سے
نکلنے کے لیے اپنی تمام رحمتیں دے. آپ بات کرتے ہیں ناظرین جو سیاسی صورتحال ہے. مراد سعید صاحب ECL پہ نام ڈال دیں گے آپ لوگوں کے, PTI کو بین کر دیں گے, ریفرنس جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد بھائی, ایک تو عمران خان صاحب جب امریکی ریجیم چینج اور سازش کے تحت خان صاحب کی حکومت گرا دی گئی تو اس کے بعد سے آج کے دن تک عمران خان ملک سے باہر نہیں گئے. یہ کوئی نواز شریف کی طرح نہیں ہے کہ جو بہانہ کر کے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کر کے مفرور اور اشتہاری ہے, بگوڑا ہے اور سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ہے, آج بھی لندن میں بیٹھا ہوا ہے. یہ نواز شریف کی طرح نہیں. شہباز شریف خود جھوٹا, جس طرح اس نے اپنے FIA کا کیس تھا 16 ارب کی ٹیٹیاں جو لگی, اس میں کمر درد ہے, ابھی بھی پیش نہیں ہوئے. اور حمزہ جو حکومت کے لیے باغ دوڑ کر رہا تھا, وہ جس انداز سے لوگوں کی خرید و فروخت کر رہا تھا, لوگوں کے اوپر FIRs کر رہا تھا, لیکن جس دن اس کی پیشی تھی فرد جرم عائد ہونا تھا تو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ میرے کمر میں درد ہے. تو یہ کبھی اسپتال میں چلے جاتے ہیں, کبھی کمر درد شروع ہو جاتا ہے, کبھی پیٹ خراب ہوتا ہے. اور آج بھی نواز شریف, تو ان کے ساتھ یہ بڑی بڑی بات ہے اور بڑھ کے ان کو سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ جن کا لیڈر آج بھی بگوڑا ہونا یہ باتیں نہیں کرتی. عمران خان کا جینا مرنا یہاں پہ ہے. عمران خان نے ساری زندگی باہر کمائی کی, پاکستان دیکھے. اب بات کی طرف آتا ہوں سر. حکومت کے جو فیصلے ہیں کہ عمران خان گرفتار ہوں گے, آپ کی پارٹی کے دیگر رہنما وہ گرفتار ہوں گے, آپ کی پارٹی سر اس پہ اب ایک ایک چیز کر کے آتے ہیں. آپ نے پہلے کہا کہ یہ جو NRO 2 ہوا اس کی تقریباً کتنی قیمت بنتی ہے؟ 1100 ارب روپے کے کیسز یہ بنتے ہیں جو انہوں نے خود ریجیم چینج آپریشن کے بعد اپنے لیے NRO 2 دے دیا. پہلے NRO 1 تھا, اب NRO 2, تو اس میں 1100 ارب کے کیسز معاف کرائے. اب ذرا آ جاتے ہیں نا, پہلے تو ہم سب کے کان پک گئے تھے یہ سن کے, اور جو واٹس ایپ گروپ جو صحافی انہوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں, جو اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل, ایک پروپیگنڈا سیل رکھا ہوا ہے, مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ فارن فنڈنگ, وہ تو اڑ گیا. ان کے سارے جو خواب تھے, امیدیں تھی, وہ چکناچور ہو گئی. کودا پہاڑ نکلا چوہا, اس میں سے کچھ نہیں نکلا. تو اب آ جاتے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ اور جس انداز سے یہ ترتیب دیا گیا ہے, اور جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ عمران خان کے بارے میں, یہ ریجیم چینج آپریشن میں بھی یہی سوچ تھی کہ ایک عمران خان ہی رکاوٹ ہے ان کے NRO میں, عمران خان ہی رکاوٹ ہے امریکہ کو اڈے دینے میں, عمران خان ہی رکاوٹ ہے پاکستان کا ایئر اسپیس استعمال کسی اور کو کرنے میں یا کسی کے خلاف استعمال ہونے میں, عمران خان ہی رکاوٹ تھا ڈرون حملوں میں کہ ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا. لہٰذا عمران خان مائنس ہو جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں. عمران خان قبول ہوگا PTI کو. میں اس پہ آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے اگر میں یہ کیس کے اوپر تھوڑا سا بات کروں اگر آپ کی اجازت ہو. باقی میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بھی آج بتا رہتا ہوں کہ -1 کا کیا تھا. سر پہلی چیز یہ کہ یہ کیس کیا ہے. تحریک انصاف جب پاکستان تحریک انصاف بنی, اس سے پہلے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کیا چلتی تھی, کس طرح چلتی تھی؟ ٹھیکیداروں کے اوپر, مافیا کے اوپر, اسامہ بن لادن سے پیسے لیے جو کہ نواز شریف نے, یہ دی نیوز کی سٹوری بھی آئی تھی 12 مئی 2011 میں. اس سے پہلے فرزند زرداری اور محترمہ بھی اس کے اوپر یہ بات کر چکے ہیں اسامہ بن لادن سے پیسے لینے میں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے مارک سیگل ایک یہودی ہے, اس کے ذریعے پیپلز پارٹی نے رقوم حاصل کیے. پھر اس کے ساتھ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کرپشن کرو, پھر ٹھیکیداروں کو نوازو, مافیا کو نوازو, ان سے پیسے لے لو اور باہر کی قوتوں سے پیسے لو. یہ ایک نظام تھا پاکستان کی سیاست کا, جس طرح سارے کرپٹ اکٹھے تھے. 2 پولیٹیکل پارٹی سسٹم میں جس طرح عمران خان ایک تیسری قوت سامنے آئے اور پاکستانی عوام کی طاقت سے سامنے آئے, اسی طرح انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈنگ کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا. جس طرح ڈیموکریٹس کرتے ہیں, ریپبلکن کرتے ہیں, امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن ہوتے ہیں, فنڈ رائزنگ ایونٹس ہوتے ہیں, آپ عوام کے پاس جاتے ہو. عمران خان نے یہ فنڈ رائزنگ ایونٹس کیے. عمران خان نے پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈنگ کا طریقہ کار بالکل تبدیل کر دیا. مافیا کے تھرو فنڈنگ نہیں کی, ٹھیکیداروں کے فنڈنگ نہیں کی, بیرون طاقتوں سے فنڈنگ نہیں کی, لیکن عمران خان نے یہ طریقہ کار انٹروڈیوس کیا. اب کیا ہوا؟ جو ڈیٹا اور جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے مضحک خیز رپورٹ تیار کی ہے, اور کچھ دیر پہلے آپ نے الیکشن کمیشن کا ترجمان کا بیان بھی سنا کہ ہم سے اجلت میں. اب یہ تو سوال میں آگے پوچھوں گا کہ اجلت آپ کو کیوں تھی, آپ سے کس نے 2 فیصلے کروائے, کس کی مرضی سے آپ نے یہ فیصلہ ایڈ کروایا, اور پھر عمران خان مائنس جو وہ بات ہے اس کی طرف میں ڈیٹیل میں آ جاتا ہوں. اب آ جاتے ہیں ان کے اوپر. سر ہمارے جو کل فیصلہ آیا اس میں کیا ہوتا ہے, ایک پاکستانی شہری جو باہر ہوتا ہے اور اس کی بیوی انڈیا کی ہے, وہ تحریک انصاف انڈین اوریجن اب تو US نیشنل ہیں, انڈیا میں تو ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے ہماری. اب تو یہ اس میں UK میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے فنڈنگ کی, ان کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ باہر کے ہیں.
اور بیرونی ایجنٹ ہے, پتہ نہیں کہ باہر سے فارن فنڈنگ کر دی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ بینش ایک لڑکی ہے, اس نے خود اپنے پورا لیٹر, فریدی, اس نے اپنے لیٹر دے دیا. آصف خان نے اپنا سوشل میڈیا پہ اپنی فریاد کر رہا ہے کہ میں تو پاکستانی ہوں بھائی, میرا جینا مرنا پاکستان میں, میں نے تو پی ٹی آئی کو چند, اور یہ کتنے کے پیسے ہیں, کسی نے $100, کسی نے $50, کسی نے $10, یہ تحریک انصاف کو عطیہ دیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر ہے, اس کا مل یہاں پہ فیصل آباد میں اس نے کمپنی رجسٹر کی, ملتان میں, ملتان روڈ پہ وہ واقعہ ہے, اس کو بھی انہوں نے باہر کا لگا دیا. وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنی فریاد کر رہے بھائی میں پاکستانی ہوں, میں نے اس کے لیے پیسے دیے. اوورسیز پاکستانی کیا غصہ ہے ان کو آج, ان کو یہ غصہ ہے کہ آپ کے بچے, جب آپ کے اوپر پاناما کا کیس چل رہا تھا, سپریم کورٹ نے بلایا تو انہوں نے کیا کہا, پلی انہوں نے یہ لیا کہ ہم تو باہر کے ہیں, ہم تو بیرونی ملک شہری ہے, ہم تو باہر کے شہری, ہم تو پاکستانی ہے نہیں. لیکن یہ محب وطن پاکستانی پاکستان کو اون کرتے ہیں, پاکستان کے لیے محنت کرتے ہیں, زر مبادلہ پاکستان میں یہاں پہ ریمیٹنسز بیچتے ہیں, آپریشن ریجیم چینج جاری ہے یا ریورس ہو چکا ہے, ان کے اوپر آپ الزامات لگائے. تو یہ تو مسیحا خیز رپورٹ ہے نا. اب سر ریجیم چینج آپریشن بالکل جاری ہے. میں صرف ایک ڈیلی ٹائمز کی, اگر عدیل راج صاحب یہ رپورٹ دوبارہ رکھیں, بڑی انٹرسٹنگ ہیڈ لائن لگائی آج ڈیلی ٹائم نے, نیوٹرل ورڈکٹ. اور کل اسد عمر صاحب پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے پروگرام میں موجود تھے, ان سے میں نے ایک سوال کیا نیوٹرل ورڈکٹ بقول ڈیلی ٹائمز کے جو ہیڈ لائن, بہت پیاری ہیڈ لائن انہوں نے لگائی ہے, بڑی ڈیپتھ ہے اس ہیڈ لائن میں. ان سے ایک سوال میں نے کیا کہ یہ تو آپ کو پہلے بھی کنوے کیا گیا تھا, کیا کہا گیا تھا, کیا جواب دیا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. ریجیم چینج آپریشن آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ تمہاری نہ پارٹی رہے گی, نہ تمہیں سیاست کرنے دی جائے گی, میں بالکل یہ کنوے ہوا تھا آپ کو؟ اصل چیز وہ یہی ہے, ابھی اسی پہ آنے والوں, آپ کو ڈائریکٹلی کنوے ہوا تھا, لیکن وہ ہر قسم کی دھمکیاں ہوتی تھی, ہر قسم کی دھمکیاں ہوتی تھی. 15 دن کے اندر لوگ جو ہیں عوام بھول جائیں گے, نیشنلزم جو ہے وہ چلتی ہی نہیں ہے, اور بڑی ہر قسم کی دھمکیاں. ایک ہمارے سینئر لیڈر کا کہا تمہیں 14 سال جو ہے وہ اندر بند رکھا جائے گا, آفیشل سیکریٹ ایکٹ والے. جانا تھا مچ جیل میں تھا, مچ جیل مجھے بولا گیا تھا, مچ جیل میں نے جانا تھا. آپ کو بھی دھمکیاں ملی جب ریجیم چینج آپریشن انیشل سٹیجز میں تھا, اور یہی باتیں آپ کو بھی کنوے ہوئی یا مختلف کنوے ہوئی؟ میں اس سے ہٹ کر یہ جو ابھی اسد بھائی نے بات بتائی, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جس طرح کہ کل سے انہوں نے سرٹیفکیٹ کو ایفیڈیوٹ, پہلے تو میں ایفیڈیوٹ دکھاؤں, یہ شہباز شریف نے ایفیڈیوٹ جمع کیا تھا. ایفیڈیوٹ اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے چند روپے کا ایفیڈیوٹ جمع کر کے وہ جو بگوڑا شخص بیٹھا ہوا ہے مفرور اشتہاری, اس کو بیچ دیا. آج تک اس سے کوئی سوال نہیں ہوا, یہ وزیر اعظم بن گیا جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا. اس کے اوپر اور کل سے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے, یہ اسد بھائی نے بات کی ہے, لیکن میں آگے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور ہماری سینئر قیادت عمران خان کے بعد جو ہے ان میں سے آ کے ان کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے کہ کس نے ان کو بلا کے یہ کہا کہ بھائی چھوڑ دو, عمران خان کے علاوہ آپ میں سے اگر ایک شخص آگے آ جائے تو جماعت تو تحریک انصاف ہی ہے, پاپولرٹی تو تحریک انصاف کی ہے, ہم بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ میں سے کوئی شخص آگے کیوں نہیں آتا, یہ کون تھا, اور یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی, اور پھر الیکشن کمیشن کو کل 2 فیصلے کرنے کیوں پڑے, آفر دی گئی کہ پارٹی کی بات سنبھال لیں. عمران خان, اب میں آپ نے ایک کلپ سنایا, اسد بھائی یہ بات نہ کرتے تو شاید میں یہ بات نہ کرتا. تو ابھی جو ہمارے عمران خان کے بعد جو سینئر قیادت ہے, ان میں سے کس نے بلایا تھا اور ان کو کہا کہ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے, عمران خان دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف جدوجہد کرتا ہے, پھر وہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے جس طرح آپ نے کیا. ریجیم چینج آپریشن کیوں کرنا پڑا ارشد بھائی؟ 3 چیزیں, چپل بھی پہنتا ہے, کرتا شلوار پہن کے تسبیح ہاتھ میں ہوتے ہیں سر, یہ بھی کہا گیا سر. میں اسے اس والی میٹنگ میں نہیں کہا گیا, تب باقی کہا گیا بالکل, لیکن اس والی میٹنگ میں نہیں تھا, جس کا میں آپ کو پہلے ایک چیز بول دوں. ریجیم چینج آپریشن کی ان کو ضرورت کیوں آئی؟ امریکہ کو ہمیشہ یہاں پہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے کٹپوتلیاں چاہیے ہوتی ہے. کٹپوتلیاں کون بنتے ہیں؟ جو چور اور ڈاکو ہو. ان کو کیا چاہیے تھا؟ NRO چاہیے تھا. یہ جو مسلط کیے گئے ہمارے اوپر, ان کو NRO چاہیے تھا. امریکہ کو یہاں پہ اڈے چاہیے تھے, یہاں پہ ایئر سپیس استعمال کرنا تھا, ان کو یہ چیزیں چاہیے تھی. عمران خان کیا تھے؟ عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, پاکستان نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اب مزید ہم کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنیں گے. عمران خان جو یہودی لابی عمران خان کے خلاف کڑی تھی, وہ کب سے کڑی تھی؟ 2019 میں پہلی جو عمران خان نے تقریر کی, اگر آپ کو یاد ہو, جس میں اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا, تو اس کے بعد سے یہودی لابی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کڑی ہو گئی. اسلاموفوبیا کا مقدمہ کیوں لڑتے ہیں؟ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کیوں بولتے ہیں؟
400 ड्रोन हमले हुए थे पिछले 10-15 सालों में। इमरान खान के आने के बाद एक ड्रोन हमला नहीं होता। लिहाजा इमरान खान के खिलाफ रिजीम चेंज ऑपरेशन, क्योंकि ये तो रशिया जा रहा है, यहाँ पे तो ये हमारे मफादात की बजाय, ब्लॉक में रहने की बजाय आजाद खारजा पॉलिसी चाहता है, मुल्क की कौमी गैरत की बात करता है, खुददारी की बात करता है, खुद मुख्तारी की बात करता है। ये बातें तो उन्होंने, अमेरिका तो सोच ही नहीं सकता था ना। ये अमेरिका का नाम भी एक मौलवी की तकरीर में सुन रहा था, वो कहता है कि यार मैं उस बंदे को क्यों सपोर्ट ना करूं, इमरान खान को। सुने सर, क्यों सपोर्ट ना करूं? यहां पे तो जो हमारे बड़े बड़े दो दीन के नाम पे सियासत करने वाले हैं, वो अमेरिका का तब तक नाम नहीं लेते जब तक वुजू में ना हो। ये तो इतना डरते हैं। आपकी लीडरशिप को जब कहा गया कि इमरान खान के अलावा पार्टी की आप बागडोर संभाल लें, तो आपकी लीडरशिप जिनको ये ऑफर है उन्होंने क्या जवाब? देखिए, मुझे तो जो कहा गया है, मुझे तो उन्होंने कहा कि कोई मिला था, क़ियादत मिली थी किसी से, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि ये बात हुई। तो फिर मैंने कहा कि आपका क्या जवाब था? कहते कि ऑब्वियसली इमरान खान ही के साथ कौम है, 22 करोड़ लोग इमरान खान के साथ है, वो तो हो ही नहीं सकता। तो अब बात क्या है? इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुददारी के लिए वाहिद बंदा अगर काम कर रहा है, ये जो सारे बैठे हुए हैं, इन्होंने तो अपने मफादात, इनके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी है इनकी। तो अभी देखे ना, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था, क्या सिर्फ मईशत तबाह करनी थी? क्या इसमें सिर्फ इनको एनआरओ था? क्या अमेरिका को अपने बदले में कुछ नहीं देना था? मैंने आज 3-4 सवाल छोड़े, मैं आपके प्रोग्राम में भी सवाल करता हूं। मुझे यह जवाब चाहिए कि क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त आपने अमेरिका को अड्डे देने का वादा किया है? अगर किया है तो, अगर नहीं किया, एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये दूसरा सवाल है मेरा, अड्डे देने की पहले बात कर रहा हूं। अगर नहीं किया तो इस वक्त जो आपकी हमसाया मुल्क में जो मुज़ाकिरात हुई है, और वो किस बुनियाद पे हुई है, उसके नतीजे में क्या पाकिस्तान में वो जंग फिर लाई जा रही है? क्या पाकिस्तानी फिर उस जंग में ईंधन बनेंगे? हमने 20 साल की जंग के बाद अमन हासिल किया है। अरशद भाई, आज मैंने सवाल पूछे हैं और मैं आपके प्रोग्राम में पूछ रहा हूं कि हमने जो 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और 80,000 हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, उनके खानदानों को आप क्या जवाब देंगे? आपकी हमसाये मुल्क में बात हो रही है तो किस बुनियाद पे हो रही है? इंपोर्टेड हुकूमत ने क्या उसकी अप्रूवल दी है? उसके तमाम डिटेल्स कौम के साथ क्यों शेयर नहीं हुए? क्या आपने अमेरिका को अड्डे देने की तरफ आप जा रहे हैं या जा चुके हैं? क्या आपका एयर स्पेस इस्तेमाल हो रहा है या इस्तेमाल होने दिया जा रहा है मुस्तकबिल में? ये क्या कमिटमेंट से? देखिए, अमेरिका कहता है ना कि देयर इज नो फ्री लंचेस, वो कहते हैं ना कि अमेरिका ये भी कहता है ना, हेल्प अस हेल्प यू। और नाज़रीन, पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई की जो इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्योंकि इन्होंने अमेरिका में कंपनीज बनाई थी, एलएलसी कंपनीज, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये कंपनीज बनाई है? दीगर सियासी जमातों के इस हवाले से कौन से दस्तावेजात हैं? आइए एक नजर डालते हैं। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस के फैसले से इल्म हुआ कि तहरीक इंसाफ अमेरिका, बरतानिया, कनाडा वगैरह में रजिस्टर्ड की गई थी। इन तमाम को इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की करार दे दिया है और इस सारी फंडिंग को ममनुआ करार दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि ये तो तहरीक इंसाफ ने ही फंड ट्रांसफर करने के लिए खोली थी, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ना सुनी और तहरीक इंसाफ की बनाई गई एलएलसी कंपनीज को गैर मुल्की करार दे दिया गया। दिलचस्प सवाल यह है कि अगर किसी सियासी जमात ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से फंडिंग वसूल करनी है तो वो अब क्या करे? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है कि जिसने बैरून मुल्क कंपनी रजिस्टर्ड करवाई? अगर सिर्फ अमेरिका की ही मिसाल लें और अमरीकी दस्तावेजात देखें तो मालूम होता है कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जमातों ने और खास तौर पर जो हुकूमत में रहीं, उन्हीं ने अमेरिका में कंपनी जरूर रजिस्टर करवाई। किसी ने इसकी मदद से फंडिंग हासिल की तो किसी ने कोई और काम किया। सितंबर 1988 में उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाया गया। 9 जमातों के इस इत्तेहाद में नवाज शरीफ सबसे मुतहर्रिक लीडर थे। अमरीकी दस्तावेजात के मुताबिक 17 अगस्त 1989 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने अमेरिका में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, जो कि यूसुफ हारून नामी शख्स ने करवाई थी, और पाकिस्तान में एड्रेस मुस्लिम लीग नून का और एहसन इकबाल, जो कि इस वक्त वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी हैं, का नाम दर्ज था। इस जमात को रजिस्टर करवाने का मकसद अमेरिका में IGI की नुमाइंदगी करना और अमेरिका को यह बताना कि IGI पाकिस्तान की एक जमहूरी सियासी जमात है। साथ ही साथ IGI और अमरीकी कंपनी का मुआहदा भी दर्ज है, जिसके मुताबिक रॉबिन्सन, लेक, लेरर एंड मॉन्टगोमरी अमेरिका में IGI की लॉबी करेगी और अमेरिका में इनकी मुलाकातें करवाएगी। तो 17 अगस्त 1989 को ही
एक और कंपनी फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के नाम से बनाई गई थी। इस कंपनी का काम था IGI को गैर सियासी सरगर्मियों की फंडिंग करना और साथ ही साथ अमरीकी हुक्काम से IGI की मुलाकातें तय करवाना और उनका एक अच्छा तासुर कायम करना था। 7 सितंबर 1990 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अमेरिका में एक कंपनी रजिस्टर करवाई। इसका नाम रखा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका प्रिंसिपल मकसद था पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत। इस काम के लिए पीपल्स पार्टी ने इंटरनेशनल पब्लिक स्ट्रेटजीज नामी अमेरिकी कंपनी से एक मुआहिदा भी किया, जिसके मुताबिक इंटरनेशनल पब्लिक स्ट्रेटजीज की जानिब से कांग्रेस के मेंबरान उनके स्टाफ से रवाबित बढ़ाएगा और इस तरह पब्लिक अफेयर्स और हुकूमती ताल्लुकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद करे। अब आगे चलते हैं मुशर्रफ दौर में। अक्टूबर 2002 में ब्रिगेडियर अमान की जानिब से ही पीपल्स पार्टी अमेरिका और एक लॉबी फर्म के दरमियान मुआहिदा किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक इस लॉबी फर्म, जिसका नाम टी डीन रीड था, ने पीपल्स पार्टी को अमरीकी पब्लिक पॉलिसीज फ्राहम करना थी और अमेरिका जाने वाले PPP ओहदेदारों को मदद फ्राहम करना थी। 2004 में इस मुआहिदे को दोबारा किया गया। इस बार भी यही लिखा गया कि अमरीकियों को बताया जाए कि PPP का ऑपोजिशन में रहते हुए मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ जो किरदार था, इस पर रोशनी डाली जाए। 24 जनवरी 2006 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और लॉबी फर्म हेक एंड एसोसिएट से मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के मुताबिक हेक एंड एसोसिएट्स मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की चंद मुलाकातें करवाना थी। दस्तावेजात के मुताबिक हेक एंड एसोसिएट्स ने 11 जनवरी 2006 को अमरीकी सेनेटर रिचर्ड ल्यूगर, चक हेगल और जोसेफ बाइडेन को मुलाकात की दरख्वास्त दी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आपसे मिलना चाहती हैं। 18 जनवरी 2006 को सेनेटर जॉन सुनूनू, लिनोलो चैपेल, नॉर्म कॉलिन, बराक ओबामा, बारबरा बॉक्सर, बिल नेल्सन और पॉल सर्बेन्स को मुलाकातों का बोला, जबकि 24 जनवरी 2006 को सेनेटर क्रिस्टोफर डॉट से मुलाकात की दरख्वास्त की गई। 2006 और 2007 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और भी मुआहिदे किए, जिसमें 2007 में मुआहिदा आसिफ अली जरदारी ने बर्सन एंड मॉर्स्टेलर से किया। इस मुआहिदे में आसिफ अली जरदारी की जानिब से दस्तखत किए गए। 5 मार्च 2008 को एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में एक लॉबी फर्म की खिदमात हासिल की। इस बार लॉक लॉर्ड स्ट्रेटजीज की खिदमात हासिल की गई और मार्क सेगल ने आसिफ जरदारी की खातिर लॉबी करने की हामी भरी। इस बार इस लॉबी फर्म को टास्क दिया गया कि PPP और अमरीकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करना है। अब अगर आप मार्क सेगल की लॉबी फर्म के दस्तावेजात के बाद 7 अप्रैल 2008 की विकीलीक्स की इस केबल को देखें तो मालूम होता है कि उस वक्त आसिफ अली जरदारी अमरीकियों से मदद मांग रहे थे कि अगर अमेरिका मदद करे तो वो एक नेशनल गवर्नमेंट बना सकते हैं। विकीलीक्स के मुताबिक उस वक्त के सेनेटर और आज के अमरीकी सदर जो बाइडेन ने आसिफ जरदारी से सवाल किया कि फौज हुकूमत बनाने पर क्या कहेगी। इस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि जनरल कियानी एक मुस्बत आदमी है। जो बाइडेन ने आसिफ जरदारी को यह भी कहा कि वो पाकिस्तान की इमदाद में बहुत इजाफा करवा सकते हैं, मगर इसके लिए आसिफ जरदारी को भी आगे बढ़ना होगा और ये भी कहा कि इस तमाम इमदाद और तवील मुद्दती मुरासिम के लिए हेल्प अस हेल्प यू। 10 अक्टूबर 2010 को MQM ने भी अमेरिका में कंपनी बनाई, जिसका मकसद था कि अमरीकी फॉरेन पॉलिसी को रागिब किया जा सके कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत के फरोग के लिए कोशिश करे और ये कि MQM सियासी कैंपेन के लिए फंड रेजिंग करेगी। 28 मई 2011 को एक बार फिर डॉक्टर फारूक सत्तार ने अमेरिका में MQM USA बनाई और मकासद वही थे। 7 नवंबर 2016 को मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मियां फयाज ने अमेरिका में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अमेरिका रजिस्टर्ड करवाई। इस कंपनी का मकसद था कि पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया जा सके, अमेरिका और पाकिस्तान को करीब लाया जा सके। 13 अगस्त 2017 को अमेरिका में MQM इंटरनेशनल रजिस्टर की गई। मकासद वही, जमहूरियत को मजबूत करना वगैरह वगैरह। 2 फरवरी 2018 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर एक लॉबी फर्म की खिदमात अमेरिका में हासिल की। इस बार खिदमात बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए हासिल की गई। यह मुआहिदा अमरीकी फर्म गंस्टर स्ट्रेटजीज वर्ल्ड वाइड से किया गया। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस फर्म को $1 लाख के एवज हायर किया और मकासद में था कि यह फर्म बिलावल का अमरीकी मीडिया से इंटरव्यू करवाएगी और कांग्रेस के मेंबरान से बिलावल भुट्टो की मुलाकातें करवाएगी। शायद इसी लॉबी फर्म की खिदमात थी जो कि फवाद चौधरी ने
بلاول بھٹو کی امریکی یاترا پر سوالات اٹھائے تھے اور ایک اہم سوال بھی کیا تھا کہ بلاول بھٹو امریکہ جا کر کہاں گم ہو گئے تھے اور کس سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ 1275 ایکڑ مربع فارم کے اوپر امریکہ مڈ ویسٹ امریکہ میں ایک پاکستان کے بڑے پولیٹیکل لیڈر 9 دن مقیم رہے، وہاں پہ ان کی کس کس سے ملاقاتیں ہوئیں، کیا سازش کب شروع ہوئی، کیسے ایگزیکیوٹ ہوئی اور کیسے یہاں تک معاملات پہنچے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا پاکستان میں جو سو کالڈ جمہوریت ہے اس کی لابنگ امریکہ کے ذریعے ہوتی ہے اور امریکہ سے یہ جمہوری برانڈ جو ہے لابی کرتا رہا ہے۔ یہ دستاویزات میں کہانی درج تھی۔ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد 1 ارب 33 کروڑ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ کے مطابق جو جمع کروائے تھے پی ٹی آئی نے، اور 1 ارب 64 کروڑ الیکشن کمیشن نے آئیڈینٹیفائی کیے اور 31 کروڑ کا ڈیفرنس، باقی جو اربوں کے این آر او ہیں اس کا حساب ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ آئی اور اس سے پہلے اسکروٹنی کمیٹی، اس میں پتہ لگا 2008-9 سے لے کے 2012-13 تک پی ٹی آئی نے جو اپنے اکاؤنٹس جمع کروائے، پی ٹی آئی کی جانب سے کل جمع کروائی گئی رقم تھی تقریباً 1 ارب 33 کروڑ، اور الیکشن کمیشن نے جب تمام اکاؤنٹس چیک کیے تو پتہ لگا کہ جی یہ رقم جو ہے 1 ارب 64 کروڑ ہے، یعنی کہ فرق پڑا تقریباً 31 کروڑ روپے کا۔ 31 کروڑ روپے جس پہ الیکشن کمیشن نے یہ سارا اپنی فائنڈنگز دی ہیں، کیس اپنا آگے ریکمینڈ کیا ہے کہ وفاقی حکومت بھی اس پہ کویشچن کرے اور جو بھی اپروپریٹ ایکشن لینا۔ 31 کروڑ جو کہ اس میں بہت سے وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے $100 $50 اور اس طرح کے اماؤنٹس بھیجے، ٹوٹل ڈفرنس آیا 31 کروڑ کا۔ اب سوال ناظرین یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اس وقت حکومت اتحاد میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان پہ کتنے ارب روپے کے کیسز ہیں۔ میں صرف چند کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ شہباز شریف پر اس وقت 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے، جس کی فرد جرم کی کارروائی مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ نیب میں شہباز شریف کے خلاف تقریباً 13 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز زیر التوا ہیں، جن میں وہ ملزم نامزد ہیں، یعنی کہ ایک طرف 31 کروڑ روپے کا ڈیفرنس جس پہ کہ کہانی اور دوسری طرف 16 ارب اور 13 ارب کے یہ دو الگ الگ کیسز اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف چل رہے ہیں۔ ایک طرف 31 کروڑ پہ سوالات، ہنگامہ اور کل سے آج تک متعدد پریس کانفرنس، اور دوسری طرف اس کا حساب کس نے دینا ہے، یہ پاکستانی قوم کا جو پیسہ ہے، منی ٹریل اس کا کدھر ہے۔ یہاں تو بینکنگ ٹریل سارا کچھ الیکشن کمیشن نے لگا دیا، اس کا جواب کیا کوئی نہیں دے گا۔ سر محل ناظرین، سر محل جنرل مشرف نے جب این آر او کیا تو برطانوی میڈیا کے مطابق سر مینشن 1995 میں بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی ملکیت میں آیا۔ جنرل مشرف کے این آر او کے بعد سر مینشن کی ملکیت آصف زرداری کی کمپنیز کو واپس کر دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2008-9 میں اس کی کم از کم مالیت 10 ملین پاؤنڈز تھی، اور دل راجہ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹ دکھا دیں جو کہ لندن کی ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا تھا، تو باقاعدہ طور پہ حکومت پاکستان نے سر مینشن آصف علی زرداری اور ان کی کمپنیز کے این آر او کے بعد حوالے کیا تھا، اور یہ لندن کی کورٹ میں یہ باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹ جمع کروایا۔ اس کا حساب ناظرین کس نے دینا ہے؟ بالکل 31 کروڑ کا بھی ساری فائنینشیل ڈیٹیلز وغیرہ، اور اگر کوئی اس میں غلطی ہے وہ بھی حساب ہونا چاہیے، لیکن یہ 10 ملین پاؤنڈز جو معاف کر دیے گئے این آر او کے ذریعے، اور جو ہم نے آپ کو دستاویزات کی تفصیل دکھائی کہ لابنگ پاکستان میں جمہوریت کے لیے لابنگ امریکہ سے ہو کے یہاں پہ حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں، این آر او 1 اس کی واضح ایک مثال تھی۔ نہ صرف یہ، ایک اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آصف زرداری صاحب جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں، فیک اکاؤنٹ کیس میں آصف زرداری پہ 35 ارب روپے کے کیسز ہیں اور اس میں وہ نامزد ہیں اور اس وقت ضمانت پہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آصف زرداری پر کرپشن سے متعلق نیب کے 8 ارب روپے کے ریفرنسز بھی نامزد ہیں اور اس کیس میں بھی وہ ضمانت میں ہیں۔ تو مراد سعید صاحب، یہ 31 کروڑ کا تو آپ جواب دیں، پاکستانی قوم کے یہ والے جو کیسز تھے جو این آر او 1 دیا گیا اور ابھی بھی جو کیسز چل رہے ہیں، اس کا حساب کب آئے گا؟ دیکھیں، ایشو یہ نہیں ہے، کل تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو مسئلہ خیز انہوں نے فیصلہ کیا، اور اب الیکشن کمیشن کی طرف سے کچھ دیر پہلے جو بیان بھی آ گیا کہ اجلت میں ہم نے 2 فیصلے کر دیے۔ اس کو چھوڑیں، جو حکومتی اتحاد ہے وہ تو فیصلہ کر کے بیٹھی ہے، عمران خان کو نااہل کرنا ہے، 5 سال کے لیے کم از کم وہ سیاست نہیں کریں گے، لیول پلینگ فیلڈ ملے گی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہی تو اصل چیز ہے جو آپ نے ابھی سوال کیا۔ دیکھیے ریجیم چینج آپریشن جو ہوا تھا، آپ یہ خواہش نہیں ہے اس پہ کل عملی جامہ پہنانے کے لیے پہلے اقدامات کابینہ لے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں،
یہ تمام طاقتیں تھی نا، یہ کٹپوتلیا، یہ اعلی کار جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سہولت کار بھی. 17 جولائی کو کون کون زمینی طاقت میں سے عمران خان کے خلاف نہیں تھا؟ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے اور قوم ساتھ کھڑی ہو گئی تو تمام طاقتوں کو پاکستانی قوم نے شکست دے دی. یہ ریجیم چینج آپریشن اس لیے نہیں ہوا، عمران خان رکاوٹ تھا امریکہ کو اڈے دینے میں. ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا عمران خان، اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا میں قرارداد منظور کرنے والا عمران خان، اسرائیل اور کشمیر کا مقدمہ لڑنے والا عمران خان، پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کر کے مزید پاکستانیوں کو اس کا ایندھن بنانے سے انکار کرنے والا عمران خان، یورپین یونین کو للکارنے والا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں، وہ عمران خان. امریکہ کا صدر کون ہے آج؟ لہٰذا صدر جو بائیڈن، وہی جو ملاقاتیں کرتا تھا زرداری کے ساتھ. آپ کو ماضی کی 2007-8 کی تمام تفصیلات آپ کو بھی یاد ہوگی. میں ان کے اوپر لکھی گئی کتابیں بھی پڑھ چکا ہوں. میں ان کا NRO 1 بھی مجھے یاد ہے، NRO 2 کے لیے کس طرح لابیسٹ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں. جو فرزند زرداری چلا گیا تھا امریکہ، وہ کس لیے چلا گیا تھا؟ کون کون ملاقاتیں کر رہا تھا؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کا میں آپ کو ایک سناتا ہوں. عمران ریاض خان انہوں نے ایک انٹرویو 2014 میں دیا، اور جو وکی لیکس میں ناظرین چیزیں آئیں اس کو سبسٹینشیٹ کس طرح سے کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب، آئیے دیکھیں. اس گھر میں 2008 کے الیکشن سے ایک دن پہلے امریکنز آئے تھے، اور اس وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ آپ کی ڈیل ہو رہی ہے امریکنز کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ الیکشن ہار گئے. آج آپ بتا دیں، آج کچھ 6-7 سال گزر گئے ہیں، اس دن ہوا کیا تھا یہاں؟ الیکشن سے ایک دن پہلے جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی گھر میں، جو بائیڈن صاحب جو اب وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، جان کیری جو ان کے اسٹیٹ منسٹر ہیں فارن افیئرز کے، اور چک ہیگل جو ڈیفنس منسٹر ہے، وہ ادھر آتے ہیں ہمارے گھر. میرے ان کے ساتھ میٹنگ تھی. انہوں نے بیٹھ کے تو کہنے لگے جی کہ آپ کے ایجوکیشن کا بہت ہمیں پتا ہے، وہ بڑا آپ نے اچھا کام کیا، ہیلتھ سیکٹر میں آپ نے اچھا کام کیا، لیکن اگر آپ الیکشن جیت گئے تو ہم الیکشن نہیں مانیں گے. میں نے کہا اچھا. مجھے ذرا غصہ لگا. میں نے کہا یہ بات آپ سے ان میں سے کس نے کی آپ کو یہ بات؟ یہ تینوں تقریباً کر رہے تھے، اور میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام بھی اچھے کیے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ میں نے یہ بات ان کو کہی کہ جی آپ تینوں سینیٹر ہیں، آپ نے پہلے الیکشن لڑنا ہے، ابھی الیکشن ہوگا آپ کا؟ تو کہتے ہاں ہوگا. میں نے کہا اگر آپ کا مخالف یہی بات کہے تو پھر ہنسنے لگ پڑے. کہنے لگے کہ نہیں وہ دیکھیں اس سے ملک کے لیے بہتری ہے، یہ ہے وہ. میں نے کہا ابھی تو رزلٹ آئے ہی نہیں، الیکشن ہی نہیں ہوا، تو آپ پہلے سے ہمیں کیسے ہرا سکتے ہیں؟ وہ کانسپریسی کی بات کر رہے ہیں. کہتے نہیں کوئی کانسپریسی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ پہلے کیوں کہہ رہے ہیں؟ 2009 میں ہمارے پاس آتے ہیں رچرڈ آرمیٹیج. اوباما صاحب نے یہ تھنک ٹینک بنایا تھا کہ کس طرح پاکستانی عوام اور امریکن جو عوام ہے ان کو قریب تر لایا جائے. تو ان کے ساتھ 2 گھنٹے سٹنگ ہوئی. اس میں شجاعت صاحب، میں، ہمارے سارے لوگ تھے. کوئی 2 گھنٹے میٹنگ چلی. تو شجاعت صاحب نے کہا کہ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی کریں، کہ آپ نے ابھی ہماری تعریف کی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بڑی اچھی تھی، سارا کچھ تھا، آپ نے ہمارے خلاف کانسپریسی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں گا، میں نہیں تھا اس میں. کونڈالیسا رائس اینڈ یور اون 2 فرینڈس. ہم نے کہا کون سے ہمارے 2 فرینڈس؟ کہتا ہے جی کہ مشرف اینڈ طارق عزیز. اب میں نے کہا ایک چیز مجھے بتائیں، 2008 کے الیکشن سے ایک دن پہلے یہ تینوں صاحب آتے ہیں، چک ہیگل، جان کیری اور جو بائیڈن. تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن جیت گئے ہم نہیں مانیں گے. آپ کے خلاف کانسپریسی ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس الیکشن میں ہوئی ہے نا. یہ الیکشن کی پلاننگ پاکستان سے باہر ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بہت کچھ باہر ہوا ہے. امریکہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے جو یہ سب نہیں، ووٹ تو ڈالنا ہوتا ہے. تو آگے کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے مشرف صاحب کے ساتھ، آپ نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کیا ہے. مشرف صاحب کیوں چاہیں گے کہ آپ الیکشن ہار جائیں؟ آج جن جماعتوں کو اس ٹائم الیکشن جتوایا تھا بقول آپ کے، اگر سازش کی تھی تو آج تو مشرف صاحب انہیں لوگوں کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہیں جو جیتے تھے اس وقت. یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. اس چیز کو ہم نے کوئی 10 دفعہ منع کیا تھا ان کو یہ نہ کریں. مشرف صاحب کو بالکل آپ کو پتا تھا کہ مشرف صاحب کر رہے ہیں کچھ؟ بالکل. کیا بات چیت ہوئی؟ تھوڑا شیئر. ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم نے کام کیے، ہماری اسٹرینتھ ہے کہ یہ آپ نہ کریں. ان کو آنے نہ دیں، الیکشن نہ لگنے دیں، یا الیکشن میں آپ ہمیں جیتنے دیں؟ نہیں، آپ ہونے دیں. جس طرح الیکشن ہوتا ہے آپ اول تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ سارا کچھ کرنے کی؟ مشرف صاحب نے جان بوجھ کر ان جماعتوں کو جتوایا تھا سمجھ لیں، یا اور اسی پریشر میں آپ کو لگتا ہے مشرف صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے، یا اس سے پہلے سے ان کی تیاری تھی؟ وہ تو پہلے ہوا تھا. محترمہ کے آنے سے پہلے کی یہ باتیں ہیں. کچھ بھی ہوتا حکومت ان کی بنانی تھی. جی ہاں. آپ کے سامنے مشرف صاحب سے جب بات کرتے تھے انہوں نے کبھی اس بات کو اون کیا کہ باقی میں ان کو جتوانے جا رہا ہوں، یا وہ آپ کو بھی آسرا دیا رکھتے تھے کہ آپ جیت رہے ہیں؟ یہ تو کوئی نہیں اون کرتا. تو پھر آپ جب بات کرتے تھے اتنا کھل کے، جواب کیا آتا تھا؟ جی جواب بس یہی آتا تھا، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات. لیکن پتا تھا آپ کو؟ ڈیفینیٹلی. مراد سعید صاحب، جو دستاویزات ہم نے دیکھے پاکستان میں جمہوریت امریکی لابنگ کے ذریعے آتی ہے، NROs دیے جاتے ہیں، کیا ہم تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں یا تاریخ اپنے آپ کو آج بھی دہرا رہی ہے؟ دیکھیں پاکستانی قوم تو ان چیزوں کے خلاف کھڑی ہو گئی، آپ نے دیکھا. اور عمران خان نے یہ تمام چیزیں جو ماضی کی تھی اس کے برعکس خودداری کی بات کی، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، خود مختاری کی بات کی، قومی غیرت کی بات کی، وہ کھڑے ہو گئے. لیکن یہاں پہ ان کو اعلی کار بھی میسر ہے، سہولت کار بھی میسر ہے.
یہ NRO-1 کی آپ پوری تفصیلات بتا رہے تھے، اور میں قوم کو بتانا چلوں کنڈلیزا رائس کی کتاب ہے، اس نے یہ پورا جو NRO-1 ہوا تھا اس کی پوری تاریخ اس نے بیان کی ہے. تو پوری پاکستانی کو میں کہتا ہوں کہ زرداری یہ جو سارا جس طرح کھیل ہوتا ہے اس کے لیے آپ بھی اس کو پڑھیے. ارشد بھائی نے تو آپ کو پوری تفصیلات تو بتا دی، لیکن آپ بھی اس کو ضرور پڑھیے گا. دوسرا NRO-2، عمران خان NRO میں آپ کو یاد ہے نا کہ فیٹ اپ کے خلاف قانون سازی میں انہوں نے NRO-2 مانگا، ہر چیز کے موقع میں مانگا. کون رکاوٹ تھا پاکستان میں؟ ایک شخص تو رکاوٹ تھا، باقی تو کوئی رکاوٹ نہیں تھا. عمران خان جیسے حکومت سے ہٹ گئے، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ نیب میں ترامیم کر کے 1100 ارب کی اپنی چوری جو ہے وہ معاف کرا دی. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک شخص اس وقت رکاوٹ ہے جو پاکستانی عوام کی سب سے مقبول جماعت کا چیئرمین ہے، اس کا نام عمران خان ہے. بس عمران خان کو کسی طریقے سے اس پاکستانی سیاست میں نکال دیا جائے، باقی پاکستان تو ہماری یہ تو غلام ہے. یہ اماؤنٹ آپ بھی رپورٹ دیکھ لیں، یہ 31 کروڑ روپے کا ہے جو کہ انڈر رپورٹ ہوا ہے. اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے 31 کروڑ روپے. تو جو اربوں روپے کے کیسز ہیں اس حوالے سے جب آپ لوگ حکومت میں تھے، بلکہ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، ان کیسز کے حوالے سے اتحادی ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے اور ان کیسز میں ہے کیا کچھ، کیا واقعی ایک دفعہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 31 کروڑ روپے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی رپورٹ کے مطابق جو ڈفرنس تھا پی ٹی آئی نے ڈکلیئر کیا اور الیکشن کمیشن نے چیزیں جو نکالی، اس حوالے سے بہت سے سوالات اور حکومتی اقدامات آپ دیکھ رہے ہیں. جو حکومت اور اس کے اتحادی ایک دوسرے کے حوالے سے، ان کی کرپشن کے حوالے سے کیا کہتے رہے، آئیے دیکھتے ہیں. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. یہ مولوی صاحب جو ہماری مخالفت میں ہیں، جن کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے، یہ مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آج؟ یہ مولوی ضیاء الحق کی سیاست چاہتے ہیں. ذرا میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، زرداری عمران، زرداری عمران. گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو. جب اور کوئی نہیں، خود آصف زرداری کرپشن کے حوالے سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں. کھا کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. زرداری صاحب کتنا کھانا ہے؟ آپ کا پیٹ کیسے بھرے؟ یہ جو پیٹ کا دوزخ ہے اس میں کتنا کچھ ڈالنا ہے. یہ شوگر ملیں کدھر سے آئی ہیں؟ آپ کی شوگر ملیں بچے دیتی ہیں. جب میگا اسکیمز کی لسٹ جمع کرائی گئی تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کا نام بھی تھا، اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام تھا، پنجاب کے کافی وزراء کے نام بھی تھے، وفاقی وزراء کے بھی نام تھے. پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، لیکن آج بھٹو صاحب شہید ہو گئے، وہ بھرم بھی ختم ہو گیا. اور میاں نواز شریف یاد رکھ، اور پناما شریف، اور گاڈ فادر، میں نہیں کہتا وہ بڑی جج، بڑی عدالت ہے، بڑے جج آخدے نے. کفن ہوتا ہے نا، کفن، اس کی جیبیں نہیں ہوتی ہیں، اربوں کے اکاؤنٹ آپ کے یہیں پہ رہ جانے. مسلم لیگ ہے، مسلم لیگ، یہ ضیاء الحق کے بھی ساتھ تھی آئین کو پھاڑنے میں، یہ یحییٰ خان کے بھی ساتھ تھی آئین کی تباہی والوں کے ساتھ یہ جماعت رہی ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں سپرنٹ لگی ہوئی تھی کرپشن کی، اربوں ڈالر لوٹ کے لے جائے گے. ان کی آنٹی ایان علی کس کے پیسے لے کر جا رہی تھی؟ سندھ کے شہروں کو کھنڈر بنا دیا، اربوں روپیہ کھا گئے آپ کے پیٹ کی آگ نہیں بجھی. کوئی کام سندھ میں پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. ٹرانسفر، پوسٹنگ، نوکری. پاکستان کا وزیر اعظم چھوٹی سی ریاست کے ایک شہزادے کے خط کے پیچھے چھپتے ہیں. کیا یہ پاکستان؟ زرداری صاحب آپ کہتے تھے شیر بنے، ہم نام کے نہیں، ہم کردار کے بھی شیر ہیں. ہم آپ کی طرح اینٹ سے اینٹ بچانے کا بیان دینے کے بعد بھاگ نہیں گئے تھے. محترم نواز شریف صاحب سیکیورٹی رسک ہے اس وقت پاکستان کے لیے، کیونکہ ڈان لیگ میں اگر آپ دیکھیں تو ڈان لیگ کوئی ایسے ہی ایک مذاق نہیں تھا، قوم کے ساتھ کیا گیا. پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے. اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اس لیے کہ یہ قومی چور ہے، یہ عوام کا چور ہے. آصف زرداری کی جو ڈاکہ زنی ہے اس کو بتائے بغیر میں چین سے نہیں رہ سکتا. میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے. میاں محمد نواز شریف کا اصل باپ ضیاء الحق ہے. کس طرح جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں،
یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے. اور بیٹا اپنا تو حساب پہلے کر لو. اگر ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے. بالکل. جی ناظرین، آپ نے دیکھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا. مراد سعید صاحب، NRO 2 واقعی ہو چکا ہے؟ بالکل ہو چکے ہیں، اور دونوں سچ بول رہے تھے، لیکن دونوں ڈاکو ہے تو دونوں اپنے مفادات کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. NRO یہ اربوں روپے جس کا حساب ہونا تھا، جو کیسز بنے، ایک ہی شخص جس میں GITs بنی، جس میں ISI نے کام کیا، MI نے کام کیا، SCCP نے کام کیا، اسٹیٹ بینک نے کام کیا، FIA نے کام کیا، نیب نے کام کیا، دیگر وفاقی حکومت کے اداروں نے کام کیا. یہ جو ٹیکس پیئر کا اتنا پیسہ ان کیسز پہ لگا، اس کا حساب پاکستانی قوم کس سے لے؟ فیک اکاؤنٹس، پھر TT، یہ جتنے آپ نے GITs بتائے، اس کے اوپر کام ہوا، تمام ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا، ان سے پیسہ نکلوانا تھا، لیکن اس کے بجائے ریجیم چینج آپریشن ہوتا ہے. پھر چور اور ڈاکو پاکستان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں اور بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں. پوری قوم ایک سائڈ پہ ہیں، بند کمروں میں چند لوگ جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تو بیڑ بکری ہے، 22 کروڑ سے کس نے پوچھنا ہے، فیصلے کرنے والے تو ہم ہیں، کر لو جو کرنا ہے. یہ کرپشن کے جتنے کیسز ہیں جس کو آپ 1100 ارب کہہ رہے ہیں، اس میں لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں. ڈاکٹر رضوان کی مثال ہے ہمارے سامنے، اور پاکستانیوں کا اربوں روپیہ ان تحقیقات پہ بھی لگا ہے. ٹیکس پیئر کا پیسہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو اسی طرح نہیں چلتا رہے گا. عمران خان ان چیزوں میں رکاوٹ تھے. عمران خان کے ساتھ قوم کڑی ہے، عمران خان اور قوم ان کا مل کر مقابلہ کریں گے. ابھی تو فی الحال چور ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں. قوم سوال کر رہے کہ یہی چور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کرنے تھے. ابھی مفرور اشتیاری میں آپ کو تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے عمران خان کو ہٹا دو. کون؟ نہ صرف یہ کہا جا رہا ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا، میں ایک دو باتیں بھول گیا تھا، اس میں کہا کہ 40-50 MNA جو آپ کے وہ ہم توڑ دیں گے، اسمبلی بھیج دیں گے، اسمبلی میں چلے جائیں گے، آپ کی تو پارٹی ٹوٹ جائے گی. لیکن اس وقت قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ جو مفرور اشتیاری اس وقت ڈکٹیشن دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کو احتجاج جو پرامن آئینی پاکستان میں اجازت دیتا ہے. آپ کی پارٹی کو کہا گیا کہ عمران خان کو سائڈ پہ کر دو تو آپ کی پارٹی کے 40-50 MNA توڑ دیں گے. ہمارے پارٹی کے قیادت کو کہا گیا کہ عمران خان واقعی مقبول ہے، لیکن عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے، عمران خان یہ کرتا ہے، لہٰذا عمران خان کے علاوہ آپ اور کہا کس کو گیا؟ ٹاپ 3 لوگوں کو آپ کی پارٹی. میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہ تو خود وہ بتائے، وہ نہیں بتائیں گے تو میں بتا دوں گا. بلکہ اگر وہ ان سے آپ ذرا سوال پوچھیں، میں 9 اپریل کی بھی پوری کہانی بتا دوں گا آپ کو. آپ مجھ سے سوال پوچھتے جائیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. مراد سعید صاحب سابق وفاقی، شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.